بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور جتنے بھی جو ایام اسکولز میں منائے جاتے ہیں ابھی تک میں دل میں اور بھی مزید یہ جذبہ بڑھ گیا. ابھی تو میں جوان ہوں, فرسٹ ایئر میں ہوں. میرا نام حافظ حشمت ہے اور اصحاب بابا ایک مشہور علاقہ ہے چور مٹی روڈ, اسی علاقے سے میری رہائشی تعلق ہے. گاؤں کا نام علی زئی زورگڑھی ہے, چار پریزہ. ابتدائی تعلیم میں نے میٹرک پشاور سٹی نمبر 1 اسکول سے, پھر پشاور یونیورسٹی سے آخری وہ اسلامیات میں ایم اے اسلامیات کیا ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے ٹاٹ ہی میں پڑھا ہے. میرا تعلق وہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس سے بھی نہیں, لوور مڈل کلاس سے ہیں. اور میرا والد صاحب معمولی سا زمیندار تھا اور ہم 6 بھائی ہیں اور ہماری 6 جرب زمین ہے. تو میرے حصے میں 1 جرب زمین آتی ہے جس میں ابھی مشترکہ حجرہ ہے اور صرف میرا مکان ہے. میں 1979 میں 9th کلاس میں تھا اور اس وقت میں اسلامی جمع طلبہ کا کارکن تھا. اور 1979 میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ارحلت ہوئی تھی. تو ہمارے انگلش کا ٹیچر تھا مشتاق حسین صاحب, اب بھی زندہ ہے. تو وہ ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے. اس دن اس نے پوری پیریڈ اور پوری کلاس سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کارکردگی اور ان کے کارناموں پہ. ابھی تک میں تو ابتدائی میں اسلامی جمع طلبہ سے تعلق تھا, نیا آیا تھا, لیکن میرا عقیدہ اور میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا جب میرے استاذ نے کہا کہ اسلامی جمع طلبہ اور جماعت اسلامی کی یہ بنیاد سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ نے رکھی ہے. تو میرے دل میں اور بھی مزید یہ جذبہ بڑھ گیا. میں ان کو اب بھی دعائیں دیتا ہوں. اور جب میں منسٹر بنا تو اس نے مجھے اپنے اسکول میں چیف گیسٹ بنایا تھا. تو میں یہاں صوبائی وزیر تھا صوبہ خیبر پختونخوا میں. وہ دن اس نے بعد میں مجھے بتایا کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں آج اپنے شاگرد کو ایز اے چیف گیسٹ اسکول میں بلاتا ہوں اور میں اسکول کا پرنسپل ہوں. تو وہ میرا آئیڈیل ہے, اب بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. بہت زیادہ جی, بہت زیادہ. مکین صاحب ہمارے کامرس کالج میں ہمارے پروفیسر تھے اور اس نے مجھے یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. اور وہاں بھی میں ایز اے چیف گیسٹ کامرس کالج میں پشاور میں گیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ میں نے حفظ قرآن اس کی بدولت کی ہے. میں فرسٹ ایئر کلاس, یعنی حفظ تو عموماً لوگ بچے چھوٹے عمر میں کرتے ہیں, لیکن اس مکین صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ایک بچے پہ تلاوت کرتے تھے کہ آپ شروع کر لیں میری کلاس کو. تو اس وقت میں نے قرأت کی سورہ ناس کی, اور یہ سورہ ناس مجھے تجوید کے ساتھ سٹی نمبر 1 اسکول میں ایک ٹیچر نے بتایا تھا, اس نے ایک ٹریننگ کروائی تھی. تو میں نے خوش اندازی میں اس بہترین انداز میں سورہ ناس کی تلاوت کی. تو یہ آ کے میرے اس پہ ہاتھ رکھا اور کہ بیٹے آپ اگر کوشش کریں تو آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں. میں نے دل میں ارادہ کیا کہ ابھی تو میں جوان ہوں, فرسٹ ایئر میں ہوں, یہ کیسے ممکن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان تھی, اس ٹیچر کی یہ انکریجمنٹ تھی کہ میں نے شروع کیا. اور اس طرح میں اسلامی تحریک کا کارکن بھی تھا, دینی ماحول بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیچر کی بدولت سے آج اللہ عمل نصیب فرمائے. میں اس کی وجہ سے آج حافظ قرآن ہوں. میرا فیوریٹ سبجیکٹ اسلامیات تھا, قرآن تھا.
اور میری یہ خواہش تھی کہ میں ٹیچر بنوں۔ میں نے ابتدا میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے فارمیسی بھی کی ہے، لیکن میری یہ دلی خواہش تھی کہ میں ٹیچر بنوں۔ تو جو ہی میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ساتھ 2-3 ساتھی اور بھی تھے، میں نے ان سے کہا کہ اسکول کھلواتے ہیں پرائیویٹ، تاکہ آزاد بھی رہوں، کسی کا غلام نہ ہوں گورنمنٹ کا۔ تو ہیرا پبلک اسکول اینڈ کالج کے نام سے ہم نے چرسدہ روڈ پہ یہ اسکول کھلوایا، اور اس کی اناگوریشن کے موقع پہ تو قاضی حسین احمد صاحب شریک نہ ہو سکے، لیکن بعد میں وہ خود آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشیں، اور آج تک وہ اسکول میں میری 3rd شیئر ہے، یعنی 1/3 حصہ وہ اسکول چلاتا ہوں ہیرا پبلک اسکول کے نام سے۔ اور الحمدللہ ابھی تو براہ راست ٹیچنگ نہیں کر سکا، ظاہر ہے کہ یہ سیاسی اور وہ ہیں، لیکن ابھی تک اسکول جاتا رہتا ہوں، اور منسٹری کے دوران بھی ایز اے منسٹر بھی میں اپنے اسکول کی انتظامیہ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور خاص کر فنکشنز میں جو بزم ادب کے حوالے سے پروگرام ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، سیرت کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے، اور اسی طرح یوم کشمیر کے حوالے سے، اور جتنے بھی جو ایام اسکولز میں منائے جاتے ہیں، ابھی تک میں پرماننٹلی اس میں شریک ہوتا ہوں۔